اسپیکر صاحب، آج مجھے کسی کی ہٹ درمی، کسی کی انا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آج اس ملک میں کوئی خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے، سیاسی اپنا جو ہے تحریکیں چلانا، لانگ مارچ کرنا، اس ملک میں تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے، لیکن کہاں پر لکھا ہے، کہاں پر دیکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی دو اکائیاں جو ہیں، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، ان کی تمام پولیس، جن کے اپنا جو ہے وہ لوڈڈ، ان کے پاس گنیں تھیں، اسلحہ تھا، گرنیڈ تھے، وہ اپنا جو ہے وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں داخل ہوئیں۔ ہم نے اس دن اپنی پولیس کو صرف بلٹس دی تھی، کوئی لائیو ایمونیشن کی ایک گولی ان کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، پھر کون اس جو ڈیزگنیٹڈ جو جگہ تھی وہاں سے ڈی چوک کی طرف گیا؟ پھر کیا قوم نے دیکھا نہیں کہ گرین بیلٹس پر آگ لگی ہوئی تھی؟ یہی وہ بات ہے جو آج میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سازش سے شروع ہوئے، بیرونی سازش سے اداروں پر حملہ آور ہو گئے، آئین اور قانون کو آپ نے پامال کیا۔ آپ کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کیوں کھلے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سیاست کے پیچھے جو انتشار چھپا ہوا ہے، جو خواہشات ہیں کہ خدا نخواستہ جمہوری نظام جو ہے وہ جام ہو جائے، ادارے تباہ و برباد ہو جائیں، یعنی اس کے بعد کہ اس ملک پر خدا نخواستہ اس ملک کی ایٹمی قوت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، فوج تباہ ہو جائے گی، ادارے تباہ ہو جائیں گے، اور اگر میں نہ آیا، یہ میں جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے، اور جب انسان میں سے بات شروع کرتا ہے اور رحمان کی بات کم کرتا ہے تو پھر وہ غرور جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں مٹی میں ملایا کرتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے، لیکن میں ایک پاکستانی کے ناطے میرے بھی جذبات ہیں۔ میں کوئی یہاں پر سیاسی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایوان صدر میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے، جس طرح سے اس نے ایک تابعدار عمران نیازی کے کارکن کا رول ادا کیا، اور جب آئین اور قانون نے اس کو روکا، اس نے آئین اور قانون کی بات ماننے سے انحراف کیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ کا بھی احتساب ہوگا، لیکن تاریخ آپ کو ہمیشہ ایک آئین شکن صدر کے نام سے یاد کرے گی۔ علوی صاحب آپ کو ہمیشہ